الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس قد ادلکم شہر عظیم شہر مبارکہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اور عمومی طور پر سارے انسانوں کو رمضان المبارک کی یاد دہانی فرمایا کرتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ ایک پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ ایک مبارک مہینہ ہے جو آپ پر آنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ ہے جو آپ پر تشریف لانے والا ہے، اس کا استقبال ہونا چاہیے، اس کا شعوری طور پر استقبال ہونا چاہیے۔ مطلوب یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ اسے غیر شعوری انداز میں نہ لیا جائے۔ مطلوب یہی ہے کہ اس رمضان کو جو آپ پر آنے والا ہے اسے بڑے شعور کے ساتھ گزاریے، اور اس میں جو حکمتیں رکھی گئی ہیں، اس میں جو خزانے رکھے گئے ہیں، اس کو پوری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرات، رمضان کا استقبال ایک بہت بڑی اہم ترین فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے پوری طریقے سے تیار رہے۔ استقبال کا مطلب ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے یا پھر آنے ہی والا ہے، تو اس مہینے کی تیاری تمہیں 2 مہینوں سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا رجب کے مہینے ہی کے اندر کرتے تھے کہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان کے مہینے میں ہم کو داخل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار مومنوں کے لیے بتاتا ہے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لاشعوری زندگی گزارے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد قرآن نے جو بتایا وہ تزکیہ ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے شعور کا تزکیہ کرے، اپنے خیالات کا تزکیہ کرے، اپنے رہن سہن کا تزکیہ کرے، اپنے پورے وجود کا تزکیہ کرے۔ یہ مقصود ہے مومن کی زندگی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف مواقع پر مختلف اپارچونٹیز ایک مومن کو عطا کرتا ہے۔
ان اپارچونیٹیز کے اندر، ان مواقع کے اندر رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اس کے پورے وجود کے تزکیے کے لیے ایک غیر معمولی مہینہ ہے. اس کو لاشعوری انداز میں گزار دیتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کی بے شمار مثالیں ہمیں علماء، خطبہ اور پھر محدثین نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، واضح تعلیمات اس قرآن مجید کے اندر ہیں. جو کوئی آدمی اس کو پاتا ہے، اس کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہی کہ وہ روزے رکھے. لیکن اس سے پہلے جو مومن کو رمضان کے آنے سے پہلے کرنے کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے کا استقبال، اس مہینے کی تیاری اس اعتبار سے کرے کہ اس کا دل، اس کا وجود، اس کی فکر اس طرح تیار رہے کہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے میرے اپنے تزکیے کے لیے، میرے وجود کے تزکیے کے لیے میں اس سے کیسے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکوں. یہ اصل چیز ہے. ورنہ رمضان تو سب پر آتا ہے، مسلمانوں پر بھی آتا ہے، عام انسانوں پر بھی آتا ہے، سب پر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا اللہ کے رسول نے، سارے لوگوں سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر نظیم، تم پر یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے ضمیر، اس سے فائدہ اٹھانے والے دل بہت مختصر ہو سکتے ہیں. وہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، سارے مسلمانوں پر آئیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی تیاری کرے، اس کا استقبال کرے، اس کے لیے سوچے، اس کے لیے غور و فکر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے یا پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہاں آپ اپنے کاموں کو، اپنی ضروریات کو اور اپنے مختلف مصروفیات کو کم کر لیں، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں تزکیہ کر سکیں. مقصود دیکھیے، مصروفیات کم ہونی چاہیے. عام زندگی جو ہماری ہوتی ہے اس طرح کی ہماری زندگی نہ ہو، بلکہ مصروفیات کم کریں، اوقات کا احتساب کریں، اوقات کی تنظیم کریں. روزہ رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا فہم ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اوقات کی تنظیم چاہتا ہے. تبھی ہم رمضان کے حقیقی فائدوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. اسی صورت میں رمضان ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اسی صورت میں ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. حضرات، یہ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان کے استقبال کی، رمضان کی تیاری کی ہے، یہاں سے باتیں بے شمار آ سکتی ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے. لیکن یہ فرد کا معاملہ ہے کہ میں رمضان کیسے گزاروں، میرا رمضان کیسے گزرے. فرد سوچے. جب تک وہ چیز اس کے ٹائم مینجمنٹ کے اندر نہیں آتی، وہ اس وقت تک اس کا فائدہ اٹھانے والا نہیں بن سکتا. ورنہ ایسا ہوتا ہے، رجب کا چاند بھی دیکھ لیا لاشعوری انداز میں، شعبان کا بھی چاند دیکھ لیا، دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک آیا. ایسے ہی رمضان کا بھی چاند آ جائے گا اور پھر گزر جائے گا.
لیکن اس کی رحمتوں کی بارش سے وہ فرد فائدہ نہیں اٹھا سکتے گا جب تک کہ وہ اس کے اپنے اوقات کی، اپنے کاموں کی اور اپنے مصروفیات کی صحیح تنظیم اور صحیح تشکیل جب تک نہیں کرتا، وہ اس وقت اس سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہمیں یقیناً ہماری اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے پاس جنتی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، جس کو قرآن مجید نے تزکیہ کہا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ آیتیں تو بتاتی ہیں کہ انسانی زندگی کا تزکیہ چاہیے۔ یہ آیتیں تو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرد اپنا تزکیہ کر کے پہنچے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے اپنے تزکیے کے لیے آنے والا مہینہ ہے، ہماری اپنی تربیت کے لیے آنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری تنظیم، ہمارے اوقات کا ڈسٹریبیوشن اور ہمارے اوقات کی کیفیت، ہمارے کاروبار کا معاملہ، ہمارے سوچنے کا معاملہ اور ہمارے زندگی گزارنے کے مختلف قسم کے جو کام ہیں، ان کی جب تک تنظیم نہیں ہوتی، ان کی جب تک ہم صحیح معنوں میں کیا ہے کہ اسے صحیح خانوں میں نہیں بانٹیں گے، اس وقت تک ہم شاید فائدہ ہی اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا جو تعارف اس لمبی حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ کیا خطبہ تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ تشریف لانے والا ہے، آ رہا ہے، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ۔ اور اس کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے اس مختلف لمبی تقریر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا، یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ الصبر ثوابہ الجنہ، یہ شہر یعنی یہ مہینہ شہر المواسات، غم گساری کا مہینہ ہے۔ یہ بھی بات بتائی گئی، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ بھی بات اس حدیث کے اندر بتائی گئی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس پوری حدیث پر آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارف فرمایا۔ ابھی رمضان نہیں آیا تھا، ابھی آنے میں کچھ دن باقی تھے یا آنے ہی والا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تعارف کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، رمضان ایسا مہینہ ہے، رمضان ایسا مہینہ ہے۔ تم اپنی زندگی کا تزکیہ چاہتے ہو، خدا کے پاس کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کوشش فرد کی، ایک کوشش مومن کی ہونی چاہیے۔ یہی ہے اصل میں استقبال، یہی ہے اصل میں رمضان کی تیاری۔ ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہم بے صبرے ہو کر کے زندگی کے اندر کام کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، صبر کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ غم گساری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین
ذمہ داری ہے. اور رمضان آپ کو مواسات سکھاتا ہے. رمضان آپ کو مل جل کر کے رہنے کی بات سکھاتا ہے, ان کے ساتھ غم گساری کی کیفیت سکھاتا ہے. ایک دوسرے سے آپ میل جول رکھ کر کے ان کی کیفیات کو سمجھیں, ان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں, ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے ساتھ رہتے بیٹھتے اٹھتے ہیں. تو یہ چیز ہے. محترم حضرات, یہ واقعتاً رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بہت صاف انداز میں بتاتی ہیں کہ یقیناً ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. حضرات, اب رمضان کچھ ہی دنوں کے اندر آنے والا ہے. 20-22 دن کے اندر اندر وہ آئے گا. مزید اور جمعات آپ کو ملتے ہیں, اس میں مزید تقریریں آپ کے حضرات کے سامنے آئیں گی کہ استقبال رمضان کیسے ہو, اس کی تیاری کیسے ہو. تو یہ ہماری ضرورت ہے. اس ضرورت کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنائیں, اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری میں کیسے کروں. رمضان کی تیاری کے لیے میرا وقت کا مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے, پھر ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے, اس پر یقیناً فرد کو غور کرنا چاہیے. اس سلسلے میں 2-1 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, رمضان کے آنے سے پہلے ارادہ کیجئے. بغیر ارادے کے کچھ کام نہیں ہوتا. ارادہ کہتے ہیں نیت کو, نیت کا معنی ہی ارادے کے ہیں, اور نیت اور ارادہ انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے. بغیر ارادے کے, بغیر نیت کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جان بوجھ کر اپنائے ہوئے ہوں گے. ارادہ کر کے, نیت کر کے جو بات, جو کام اور جو عمل کیا جاتا ہے وہ یقیناً ایک ذہن کے کسی بھی سطح پر اسے جان بوجھ کر کے کیا جاتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے فائدہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے نماز, نیت ضروری ہے, ارادہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ زبان سے کریں, چاہے آپ کسی بھی نے خیال میں کریں, لیکن چاہیے تو ارادہ ضروری ہے. ایسے ہی رمضان کے آنے سے پہلے ارادہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس رمضان سے میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ چیزیں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی. تراویح چھوٹے گی نہیں, قرآن کی تلاوت چھوٹے گی نہیں, صدقات اور خیرات کبھی چھوٹیں گے نہیں. کچھ پوری تنظیم اس کی ہونی چاہیے, تب چل کر کے آپ رمضان کی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام ارادے کا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ استحضار, شعور آپ کا جاگا ہونا چاہیے, جاگا ہوا ہونا چاہیے. بھئی شعور کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں. اور آخری چیز یہ ہے کہ قلوب ہمارے کئی دنوں میں جو مختلف ایام میں خراب ہوئے رہتے ہیں, اسے علاج کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے دلوں کی صفائی کا کام ہم اس مہینے کے اندر کریں. زبان کی صفائی, قلوب کی صفائی, آنکھوں کی صفائی, احساسات کی صفائی رمضان کے مہینے میں ہم کرنے کی کوشش کریں. تب چل کر کے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اور آپ رمضان کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کا تزکیہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہو سکیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے آج ہی سے, بلکہ ہم کو پوری احساس اور پورے شعور کے ساتھ رمضان کی طرف پورے گامزن انداز میں, پورے شعور کے ساتھ, پورے احساسات کے ساتھ اگر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے تزکیے کا معاملہ ہو سکتا ہے. حضرات, اس موقع پر جو موقع حاصل ہوا, ابھی رمضان آنے میں کچھ دن اور باقی ہیں, تو کچھ باتیں استقبال رمضان پر, کچھ تیاری کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے, جس سے ہماری اپنی زندگیوں کا تزکیہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.